السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو میرے بھائیو، جب میں چھوٹا سا تھا، تقریباً 8-10 سال کا، اس وقت میں مدرسے میں پڑھتا تھا۔ تو جو ہمارے بڑے بزرگ تھے، ہمارے گھر والے، ماں باپ، ماں تو ہماری نہیں تھی، جو ہمارے دادا دادی تھے، ان کے خیالات جو تھے وہ بریلوی ٹائپ کے تھے، یعنی کہ قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، وہاں پہ سیڑھی چڑھانی وغیرہ اس طرح۔ تو ہمیں بھی شوق تھا، اس وقت ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن ہمیں بھی شوق تھا اپنے دادا دادی کے ساتھ جانے کا اور پیر مزاروں پہ جانے کا۔ لیکن مدرسوں میں ہم دیوبندیوں کے ہی پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم مدرسے میں دیوبندیوں کے پڑھا کرتے تھے تو جب ہمارے دادا دادی جمعرات والے دن پیروں پہ جاتے تھے، وہاں کچھ چڑھانے کے لیے، سیڑھی چڑھانے کے لیے یا کچھ منت مانگنے کے لیے، تو ہم ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تو ہمارے قاری صاحب جو ہمیں پڑھانے والے ہمارے استاد تھے، ہمیں منع کرتے تھے۔ تب ہمیں منع کرتے تھے تو ہم ضد کرا کرتے کہ جی ہم قاری صاحب ہم تو وہاں جائیں گے اور ہمیں چھٹی دو، تو بھیجتے نہیں تو ہم روتے تھے، لیکن پھر ہم زبردستی پھر بھی ہم چھٹی لے کے وہاں سے چلے جاتے تھے مزاروں پہ۔ پھر اسی طرح دھیرے دھیرے ہم مدرسے میں پڑھتے گئے، ہم نے قرآن شریف بھی پڑھ لیا، لیکن مزاروں پہ جانا نہیں چھوڑا۔ پھر دھیرے ہم عمر ہمارے بڑھتی چلے گئی، 10 سال 15 سال کی ہو گئی۔ 15 سال کے بعد جو ہم پھر دوسرے مدرسے میں داخلہ لیا میں نے، اس کے باوجود بھی پھر میں نے 3 دن جماعت میں لگایا۔ 3 دن جماعت میں لگانے کے بعد میں نے پیروں پہ جانا چھوڑ دیا، پیروں مزاروں پہ جماعت میں جب سنا میں نے فضائل اعمال پڑھی اس کے اندر، لیکن پیروں پہ جانا تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن بزرگوں کو ماننا نہیں چھوڑا۔ پھر دھیرے میں نے 3 مرتبہ 3 دن میں نے کئی مرتبہ لگایا اسی طرح، تو دھیرے ہم دیوبندی بن گئے۔ پھر دیوبندی تو ہم بن گئے، لیکن ہمیں پتہ کچھ نہیں تھا دین کے بارے میں، پھر بھی کہ اللہ ہم سے چاہ رہا کیا۔ پھر اسی طرح میں نے جماعت میں 4 مہینے لگائے پورے۔ جب میں 4 مہینے لگا کے جماعت میں آ گیا تو پھر میں 5 ٹائم کا نماز پڑھنے والا بھی بن گیا، الحمدللہ۔ جماعت کا کام بہت اچھا ہے، جماعت میں ہر کسی کو جانا چاہیے۔ 4 مہینے لگانے کے باوجود جب میں نے 4 مہینے لگا دیے، اس کے بعد 4 مہینوں کے بعد تو جو ہمارے امیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا، واقعہ کا ایک کہانی سنائی۔ کہانی کیا بتائی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے 4 رسول بھیجے بڑے، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ، داؤد علیہ السلام۔ 4 بڑے رسول بھیجے۔ رسول تو اور بھی ہوئے، 4 رسول میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، کتابیں تو اور رسولوں کے اوپر بھی نازل ہوئی۔ 4 رسول تو انہیں کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس 4 رسول پیدا ہوئے جن پہ کتاب نازل ہوئی، کیونکہ 4 کتابوں کا ذکر آتا ہے۔ اگر 4 کتابوں کا ذکر آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور رسول آئیں گے دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہی نہیں۔ رسول تو اور بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور 4 فرشتے بڑے بتائے کہ 4 فرشتے بڑے، 4 رسول بڑے، اور ہی بھائی 4 نبی بڑے، اور 4 امام، اور 4 ہی خلفائے راشدین۔ اور ان کے بعد ہمیں بتایا کہ 4 امام ہوئے بھائی ہمارے، کہ کسی کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر جی ٹھیک ہے، بہت بڑھیا، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہم نے بس پڑھنا کہ 4 فرشتے پڑھے، 4 نبی پڑھے، اور 4 خلفائے راشدین اور 4 امام ہوئے، کہ ایک کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم 4 مہینے لگائے وہ آپ سے آگے، لیکن ان امیر صاحب نے ایک بات بتائی تھی۔ بات کیا بتائی کہ بھائی اگر ایک امام کا کہنا تو یہ ہے، اگر امام صاحب کے پیچھے تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، اور اگر ایک امام صاحب کے نزدیک ہے اگر تم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ لیکن ہم تو انہیں کی بات کو عمل کر کے بیٹھے، کیونکہ ہمیں اتنا علم ہی نہیں تھا۔ جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا وہی بات ٹھیک ہو، کیونکہ بچپن سے لے کر آخر تک یہ بتا کہ بزرگ جو کہتے ہیں، بڑے بزرگ جو کہتے ہیں وہ بات ان کی صحیح ہے۔ اس لیے میں نے اسی بات پر متفق ہو کر عمل کرنا شروع کر دیا کہ بھائی 4 امام حق پہ، 4 امام ہو، 4 حق پہ، کسی کی بت تک پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، جن کا نام ہے نعمان۔ انہیں کہتے ہیں حنیفہ کے ابو، ان کی لڑکی تھی ایک حنیفہ، ان کا نام تھا حنیفہ، یعنی کہ حنیفہ کے ابو، امام ابو حنیفہ یعنی کہ حنیفہ کے ابو، ان کی اتباع کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات کہی تھی نا کہ ایک کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اگر ایک کے پیچھے نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھ دیں گے نماز نہیں ہونے کی، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے تو منہ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا، تو یہ بات جو ہے میرے دل میں کھٹک گیا۔ جب ہمارے سب کے نبی ایک، ہمارا دین ایک، ہماری قرآن ایک، تو سب کے چاروں کے طریقے الگ الگ کیوں؟ یہ بات میرے دماغ میں گھر کر گئی چاروں اماموں والی۔ پھر جو میرا وہ چل رہا تھا، میرا دوسرا چلہ، جس امیر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ چار امام والی، پھر میرا جو آخر کا چلہ تھا وہ میں لگا میرا راجستھان کے اندر، میوات کے اندر، ضلع گلپاڑا، اس کا نام ہے ضلع گلپاڑا، ضلع نوح کے پاس، جہاں سے جماعت کا کام شروع ہوا، اس کے نزدیک دوسرا ضلع گلپاڑا، ضلع نوح کے برابر میں۔ تو وہاں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، میں نماز پڑھ رہے تھے رفع دین سے، اور ہمارے ساتھ میں ایک مولانا تھے، عالم تھے، میں 1 سال لگا رہے تھے جماعت کے اندر۔ تو میں جب رکا کرتے تھے، جیسے ہم نیت باندھتے اللہ اکبر، کیا کرنا کے برابر ہاتھ اٹھا لیا اور پھر نیت باندھ لی، ہم تو یہاں باندھتے تھے نیت کنڈے کے نیچے ناپ کے، لیکن انہوں نے نیت یہاں باندھ رکھی جیسے کر کے، اور جب رکوع میں گیا میں تب بھی ہاتھ اٹھایا انہوں نے، اور جب رکوع سے کھڑے تب بھی کنوں تک ہاتھ اٹھایا انہوں نے۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، میں کہا جی میر صاحب ایک بات بتاؤ، جی وہ نماز پڑھ رہے، یہ کس طرح نماز پڑھ رہے، ان کی نماز ہو رہی؟ تو وہ مولانا صاحب کہنے لگے بھائی یہ دوسرے امام کے ماننے والے، یہ بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہو، ہم تو اندھ وقت بولے تھے، بس جو بزرگوں نے کہتے ہیں وہ بات صحیح غلط اس میں بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرنی، مگر جی ٹھیک ہو، لیکن دماغ میں بات چلتی رہتی آٹومیٹک میرے، یار میں نماز اس طرح پڑھ رہی تو طریقہ صحیح نہیں ہے، ہم بھی دیکھوں گے اس طریقہ پتہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں 4 مہینے لگا کے جو اپنے گھر واپس آیا، انہوں نے مجھے اور کچھ نہیں بتایا، بس نہیں بتا دیا کہ میں دوسرے امام کے ماننے والے۔ تو ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا، وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا رفع الیدین کے ساتھ میں، جب رکوع میں کھڑا ہوا تب بھی رفع دین کیا، اور جب رکوع میں گیا تب بھی رفع دین کیا تھا اس نے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی ہمارے 4 امام ہیں، چاروں امام حق پر ہے، ایک کی اتباع کرنی پڑے گی، چاہے امام ابو حنیفہ کی کر لو، امام شافعی کی کر لو، امام مالک کی کر لو، چاہے امام حنبل کی کر لو، ایک کی اتباع کرنے کی، چاہے کسی کی بھی اتباع کر لو۔ وہ کہنے لگا جی نہیں، اتباع تو رسول اللہ کی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، لیکن مگر بھائی یہ بھی امام جو ہو انہیں کا طریقہ ہمیں بتا رہے، چاروں طریقے صحیح ہے، کسی ایک امام کو پکڑنا پڑے گا، اگر ہم چاروں کو اماموں کو پکڑ لیں گے نا، تھوڑا اس کا طریقہ لے لیا، تھوڑا اس کو لے لیا، ہمارے مولوی لوگ جو ہے نا، امام صاحب وغیرہ، مفتی صاحب وغیرہ اسی بات کو بتاتے ہیں کہ بھائی ایک کا طریقہ لینا پڑے گا، چاہے کسی کا لے لو، تو وہی حق پہ ہے گا، چاروں کو نہیں بھائی، کبھی تھوڑا اس کو لے لیا، تھوڑا اس کو لے لیا، تو یہ اپنی مرضی ہو گئی دین کے اندر، اپنی مرضی سے لا رہے ہم، تو یہ آدمی ہو جائے گا گمراہ۔ تو ہم بھی اس کو گمراہ کرتے ہیں، مگر تو گمراہ ہو جائے گا جو اس طرح رفع دین سے نماز پڑھتی ہیں لوگ، جو بکے ہوئے لوگ ہو، کیونکہ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا، میں نے اس سے پہلے جب اسے بات بتائی اس لڑکے کو، میں نے اس کے بارے میں ایک مفتی صاحب سے پوچھا، تو اس نے کہا بھائی یہ آدمی جو ہے نا یہ پیسوں میں بک جاتے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ میں، تو اسی وجہ سے میں نے اسے کہا لڑکے کو، پھر اس کے بعد بھائی یہ لوگ بکے ہوئے لوگ ہو اور ان کے چکر میں نہیں پڑا کرتے، کسی ایک امام کی اتباع کر لو۔ اس نے کہا چاہے تو ایک کام کر بھائی، صدام، میرا نام صدام ہے، لیکن مجھے جماعت والے جو عمر کے نام سے پکارتے تھے، ایک جب میں شروع میں گیا وہاں مرکز کے اندر، تو وہاں جو مفتی صاحب تھے انہوں نے جماعت میں 1 سال لگا رکھا تھا، تو میں کہہ رہا تھا بھائی صدام کا میں نے صحیح نہیں ہے تو اپنا نام عمر رکھ لے، تو جتنے جماعت والے تھے اکثر کر کو سبھی مجھے بنا جماعت والے بھی عمر ہی کہنے لگے تھے، لیکن میرا نام صدام ہے، سب کو جان کے میں نے اپنا نام عمر سے ہٹا کے پھر صدام ہی کر دیا، صدام کے میں نے بھی اچھے کی غلط نہیں ہے۔ تو وہ مجھے اس آدمی کے پاس لے گیا جس نے رفع دین کرنا سکھایا تھا، وہ ہمارے گاؤں کا لڑکا۔ جب میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے بھائی مجھے یہ بات لکھی ہوئی دکھا دے بس، تو اس نے میری ویڈیو ریکارڈنگ بنائی، کبھی میں اپنی زبان سے چپر جاؤں، میں کہا بھائی بنا لے ریکارڈنگ، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو میں اس کی بات، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کسی کتاب میں لکھا ہوا دکھا دے، یا اللہ کے رسول نے کہا ہو، یا اللہ نے کہا ہو کہ میں رسول اللہ کے بعد 4 امام ہوں گے اور کسی ایک کی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، میں کہا جی مجھے کچھ نہیں جاننا، اور صرف مجھے اتنا لکھا ہوا دکھا دو آپ، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ قرآن حدیث کے اندر آ گیا اور وہی ہمارا دین ہے، اسی پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ تو امام صاحب نے مجھے کہا، مولانا صاحب نے، کہ بھائی ساری باتیں لکھی ہوئی ان چکروں میں نہیں پڑھا کرتے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس میں اشارتاً بات آئی ہے، مگر جب مجھے لکھا ہوا دکھا دو نا کہاں اشارتاً بات آئی، تو انہوں نے مجھے لکھا ہوا نہیں دکھایا۔ پھر میں اس آدمی کے پاس گیا، میری ملاقات ہوگی، اسٹیشن پہ آنا جانا رہتا ہے ہمارا، پاس میں اسٹیشن ہے ہمارے۔ اس نے مجھے کہا، مگر جی امام صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے کہ لکھی ہوئی بات ہے، ان چکروں میں نہیں پڑھا کرتے گمراہ ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی گمراہ ہے، یہ ساری باتیں لکھی۔ اس نے آدمی نے کہا کہ بھائی تو مجھے لکھا ہوا دکھا دے، میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھنی شروع کر دوں بنا رفع دین کے۔ تو پھر میں دوسرے مفتی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی ان چکروں میں نہ پڑھا کرتے۔ پھر میں ایک مفتی صاحب کے پاس اور گیا، انہوں نے کہا بھائی وہ تو بہت گمراہ لوگ ہیں، اور تم تو ابھی جماعت والے ہو، 4 مہینے لگا رکھے، جیسے تم آرام سے مجھ سے پوچھ رہے مسئلہ، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا لڑنے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کی نہ انہوں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ علماء کرام کی عزت کرتے، لڑنے کو شروع ہو جاتے ہیں لڑنے بڑھنے کے لیے۔ تو میں نے کہا جی مگر مجھے ساری بات چھوڑ دو جی، مجھے آپ مجھے لکھا ہوا دکھا دو، کیونکہ میں جو ہے نا سنی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا، مجھے بھی جو بات حق ہے نا اس بات پہ عمل کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو دین کی ہو، مجھے تو ہر بات کی تحقیق چاہیے اس میں جھوٹ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو بھائی مفتی صاحب نے مجھے بتایا نہیں، پھر میں دوبارہ اس آدمی کے پاس گیا، مگر جی مجھے لکھا ہوا دکھائیں گے، لیکن اتنے بڑے بڑے مولانا، اس نے مجھے کہا مگر دیوبند دارالعلوم چل رہا، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہو، مگر سارے پاگل تھوڑے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے۔ اس نے کہا پھر مجھے، دیکھ بھائی حدیث تجھے میں لکھی ہوئی دکھا رہا، اس نے مجھے صحیح مسلم دکھائی، بخاری شریف دکھائی، اس میں جب میں نے نماز کا طریقہ دیکھا، واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیت باندھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھا لیتے تھے اور تب نیت باندھتے تھے، اور تب رکوع میں جاتے تھے تب بھی اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، تب رکوع میں جاتے تھے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے جب بھی اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے اور پھر رکوع میں جاتے تھے۔ جی واقعی میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ تو میں نے اس کی وہ حدیث نوٹ کر لی، اور نوٹ کرنے کے بعد جو میں ہے، جو ایک میرا ججا ہے بڑے والا، اس سے پہلے میں نے 4 مہینے لگا دیے تھے، پھر ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی، اس نے پہلے لگا رکھے تھے میرے سے پہلے، ملا جی تھا وہ بھی۔ تو مجھے جو ہے نا دیوبند دارالعلوم لے گئے، ہمارے سے دیوبند دارالعلوم جو جہاں سے دیوبندی بنتے ہیں یہ سارے، ہمارے گھر سے 35-40 کلومیٹر دور ہے، ہماری خالہ دیوبند میں رہتی ہے، تو میں چلا گیا دیوبند مدرسے میں وہاں پہ۔ تو ہمارے حلقے کے جو ذمہ دار ہے مفتی ریاست صاحب ہے، تو مجھے ہماری ملاقات ان سے ہوئی، باقی وہاں کوئی مولوی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے بہت سے پوچھا، میں کہ بھائی ہمیں اس مسئلے کے لیے ہمیں کوئی مسئلہ بتا دو، اس بارے میں کوئی ہمیں لکھا ہوا دکھا دو، مسئلہ تو مجھے پوچھنا ہی نہیں، تو ہمارے سے کسی سے بات نہیں کری۔ پھر ایسا ہوا کہ میں اچانک سے ہمارے علاقے کے ضلع ہردوار کے رہنے والے مفتی ریاست صاحب ہمیں مل گئے، انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے رفع دان کرتے تھے، بعد میں آخر میں رفع دان چھوڑ دیا، مگر چلو ہم آپ کی بات مان رہے کہ ہمارے نبی نے پہلے رفع دان کیا اور آخر میں آ کے رفع دان چھوڑ دیا، لیکن مجھے آپ اتنا بتا دو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دان چھوڑا تھا، وہ حدیث مجھے لکھی ہوئی دکھا دو۔ انہوں نے کہا بھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دمبے کی طرح نہ ہلایا کرو، گھوڑے کی دم بتائی، یعنی کہ بتایا کہ گھوڑے کی دمبے کی طرح، میں اپنے نماز میں تمہیں دیکھتا ہوں تم گھوڑے کی دمبے کی طرح اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہو، یعنی کہ رفع دین نہ کرو۔ انہوں نے مجھے دکھائی حدیث صحیح مسلم کے اندر 900 کچھ نمبر کی حدیث، 970 کے آس پاس۔ میں نے کہا جی آپ یہ حدیث جو مجھے دکھا رہے ہیں گھوڑے کی دم والی، میں نے حدیث دوسری والی پڑھ رکھی ہے، اس وقت مجھے اتنی نالج نہیں تھی نمبر وغیرہ کی، اب تھوڑی تھوڑی مجھے نالج ہونے شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے مجھے دکھا دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دموں کی طرح نہ اٹھایا کرو۔ میں نے لیکن وہ حدیث جو ہے نا، انجینئر محمد علی مرزا ہے ایک ہمارے پڑوس میں ملک ہے جو وہاں کے رہنے والے، انہوں نے بتایا کہ جو یہ گھوڑے کی دم والی جو حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے
جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جب نماز ختم کیا کرتے تھے تو سلام پھیرتے تھے وقت کہتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ جو دائیں طرف بیٹھا اس کی طرف بھی ہاتھ کیا کرتے تھے اور جو بائیں طرف بیٹھا اس کی طرف بھی ہاتھ کیا کرتے تھے، یعنی کہ گھوڑے کی دم بھی تو ایسے ہلتی ہے، ایسے تھوڑا نہیں ہلتی ہے، گھوڑا اپنی دم کو ایسے ہلاتا ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا مگر یہ گھوڑے کی دموں کے بارے میں بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تو صحابہ اکرام جو ہے اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی دم اسے بتائی۔ پھر مفتی صاحب نے مجھے کہا نہیں بھائی وہ حدیث الگ ہے، وہ حدیث الگ ہے۔ تو اس حدیث میں صرف اتنا تھا جو مجھے مفتی صاحب نے بتائی تھی کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دم کی طرح نہ ہلایا کرو، بس اس میں اتنا تھا۔ اس میں نہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ہوتا نہ ہی ہوتا اس طرح کا، بس میں کہ اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی دموں کی طرح نہ ہلایا کرو، یعنی کہ رفع دین نہ کرو۔ ہاتھ ہلانا کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، یہ عربی میں بولتے ہیں رفع الیدین، یعنی کہ اس طرح نہ کرا کرو، اس طرح مفتی صاحب نے کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے کہ اس طرح سے کہہ رہے کہ اس میں حدیث میں ذکر ہے کہ جب سلام پھیرتے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ کر ناٹ سے اشارہ کر دیا کرو کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم رحمۃ اللہ بائیں طرف، یعنی کہ جو اپنے بھائی سائڈ میں دائیں طرف اور بائیں طرف اپنے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کا سلام کرتے تھے نماز کے اندر، سلام پھیرنے کے بعد جب سلام نماز سے پھرے ہوئے السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس لیے ہم ناڑ پھیرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت ضروری، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ نماز تو ہم اپنے ارادے سے پوری کرتے ہیں، سلام تب سے شروع ہوا تھا یہ ناڑ پھیرنے والا جب صاحب اکرام ہاتھ ہلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو مت ہلاؤ، اپنے ران پہ رکھو اور اپنے بھائی کی طرف سر ناڑ سے ارا کر دو السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، دائیں بائیں والے کی طرف۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں بھائی جی نہیں، یہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا چلو جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے، مگر میں نہیں ماننا، میں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہی ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا آپ جواب دے دو۔ جواب میں نے کیا مانگا ان سے؟ میں کہا جی چلو گھوڑے کی دم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کو منع فرما دیا، آپ کے کہنے کے پتہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اس بات کو کہہ رہے کہ یہ گھوڑے کی دم بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس بات کو بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے جب آپ اس بات کو کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور گھوڑے کی دم بتائے رفع دین نہیں کرنا، تو جو امام صافی، امام مالک، امام حنبل دونوں رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ جنہیں حق پر بتا رہے ہیں کہ چاروں امام حق پر ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، میں تو پھر بھی حق پہ کیسے ہو گئے؟ مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ تو مفتی صاحب نے بات کاٹنے کی وجہ سے اپنے شاگرد سے کہا، کیا کہا؟ جو ان کے چلے چانٹے تھے، ایک کام کرو بھائی، فریج کے اندر سے اس ٹائم آم کا سیزن چل رہا تھا، چوسے کا آم منگائے، لاسٹ کا آم چل رہا تھا چوسے کا، انہوں نے آم منگائے چوسے کے اور مجھے آم کھلائے چوسے کے۔ انہوں نے کہا بھائی میری بات سنو، میں اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ بات نہ کرو آپ مجھ سے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے تو آپ اس بارے میں بتا دو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو منع فرما دیا رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو امام صافی، امام مالک، امام حنبل رفع الیدین کیوں کر رہے؟ جب یہ عمل منع ہو گیا تو میں حق پہ کیسے ہو گئے؟ مجھے اس بات کا آپ جواب دے دو۔ تو پھر مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی اس کے بارے میں آپ جانو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنے کا۔ مگر جی آپ کیوں نہیں کہنے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں، مفتی صاحب ہے، علماء اکرام کی عزت کرنی چاہیے، علماء حق پر ہوتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں ان کی بات کو ماننی چاہیے، علماء اکرام سے مسئلے پوچھنے چاہیے، ساری بات ان سے ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مگر جی اب یہ بتاؤ، یہ عقل کی بات ہے، اب آپ اس مسئلے کو بالکل مجھے صحیح بتائیں گے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جب یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا، یہ حدیث منسوخ ہو گئی، یہ طریقہ منسوخ ہو گیا، اب آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ مگر جی اس بارے میں آپ جانو، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے ساری دنیا مل کر نہیں روک سکتی، اسے ہدایت نہیں چھین سکتی۔ اللہ نے میرے دماغ کی بات ڈال دی کہ مفتی صاحب جھوٹ بول رہے، یہاں ڈنڈی مار رہے، اب حق بات یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ میں نے جبھی قسم کھا لی کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی میں بھی کبھی رفع الیدین کرنا نہیں چھوڑنے کا، چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، میرے خلاف ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، رفع الیدین کرنا نہیں چھوڑنے کا۔ اور آج کے دور میں جسے امام کہتے ہیں،
میری نظروں میں سب سے بہترین امام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ میری نظر میں سب سے بہترین امام ہے انجینئر محمد علی مرزا، جو لوگوں کو کیسے جوڑ رہے قرآن اور حدیث سے۔ اور رفع الدین کی حدیث میں بتا دوں آپ کو، حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لے، کوئی بھی کتاب، ہر کتاب کے اندر رفع الدین سے نماز ملے گی۔ حدیث سن لا، عباس بن ولید، صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 701، حدیث نمبر 701، صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 701۔ عباس بن ولید عبداللہ بن نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے۔ جب نماز کون کہہ رہے؟ کہ حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، تب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور اس بات کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ کون کر رہے؟ حضرت عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی حدیث ہے یہ، کس سے منسوب کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تب بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تب بھی اپنے ہاتھ اٹھاتے، اور حدیث کا نمبر ہے صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 701۔ حدیث دوسری حدیث سن لو، صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 856۔ یحییٰ بن طہیہ تمیم، سعد بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبہ اور نافع، زہر بن حرب ابن نعمر، سفیان ابن عیینہ، زہر سالم۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع کرنے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتیٰ دونوں سجدوں کے درمیان۔ اس حدیث میں اتنا آیا۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آیا، حدیث نمبر 856، حدیث نمبر 856 حضرت عمر سے ہے۔ دوسری حدیث سن لو، صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 857، وہ کتنی تھی؟ 856، یہ 857، سن لو۔ سالم بن ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے برابر ہوتے، پھر تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے۔ یعنی کہ اس حدیث میں آیا نا کہ اپنے دونوں سجدوں کے درمیان، اس حدیث میں پورا آ گیا 856 والی میں، یعنی کہ جب رکوع کرتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تب بھی ہاتھ اٹھاتے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث سن لو، مالک بن حویرث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے اسلام قبول کرا، چند مہینے پہلے۔ ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت مالک بن حویرث کو دیکھا جب نماز ادا کرتے، تکبیر کہتے، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے۔ انہوں نے حدیث بیان کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کرتے تھے۔ کون کہہ رہے؟ مالک بن حویرث۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو 3 سوال کے بعد جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا آخرت میں، مرنے کے بعد نہ قبر کے اندر، وہ نماز کا ہی حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، جس کی نماز غلط ہوگی اس کے اعمال بھی غلط ہوتے چلے آئیں گے۔ اس لیے اپنی نماز کو سیکھ لو، علماء کرام سے ہی سیکھ لو۔
اگر آپ دیوبندی تو دیوبندی علماء سے سیکھ لو، اگر بریلوی ہے تو بریلوی سے ہی سیکھ لو. لیکن میرے بھائیوں سیکھنی کیسے ہے؟ علماء کرام سے پوچھ لو. آپ جو طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ طریقہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اندھ بھکتی میں مت چلو. آخرت میں کوئی علماء، کوئی مولوی، کوئی بزرگ کسی کو نہیں بچانے کا. آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے صحیح طریقہ سیکھ لیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے صحیح طریقہ سیکھ لیا تو آخرت میں پچھتاوا نہیں ہوگا. اگر آپ اسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، وہاں سوائے افسوس کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں نماز کا طریقہ سیکھ لو. علماء کرام سے پوچھ لو جو آپ طریقہ ہمیں نماز کا بتا رہے ہیں یہ طریقہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ دوسری حدیث سن لو. صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 860. حدیث نمبر 860 چیک کر لیو. ملک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اشارہ فرماتے. اسی طرح یعنی رفع الیدین بھی کیا کرتے تھے. ملک بن حویرث کس سے کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. سنن ابو داؤد. کون سی کتاب؟ سنن ابو داؤد جلد اول حدیث نمبر 717. کون سی حدیث بتا رہا ہے؟ میں پہلے صحیح بخاری بتائی، صحیح مسلم بتائی، اب کون سی بتا رہا؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3، تیسری کتاب سے بتا رہا میں. جلد نمبر اول حدیث نمبر 717. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ مونڈوں تک اٹھاتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر سجدوں کے بیچ میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب آپ اس میں دیکھ لو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، نماز کا طریقہ دنیا کی ہر کتاب میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ بھی رفع الیدین سے. دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لو، دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لو، ہر نماز کے اندر یہی طریقہ آیا. میں نے کون سی بتائی تھی؟ ابو داؤد کی حدیث. تو میرے پیارے بھائیوں جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شروع میں رفع الیدین کرتے تھے بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس حدیث کے بارے میں آیا کہ وہ حدیث بالکل ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. چوتھی کتاب جو ہے، چوتھی کتاب کا نمبر کون سی بتائی؟ پہلے میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، اب آگے کون سی؟ جامع ترمذی جلد دوم حدیث نمبر 1347. حدیث نمبر 1347 یعنی کہ 1347. عبد الرحمن سے کون سی پہلی حدیث اس کی؟ ترمذی کی. حضرت علی سے، حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. قرات کے اختتام پر رکوع ہاتھ نہ اٹھاتے یعنی رفع الیدین نہ کرتے. پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کے بعد یہ کلمات کہتے.
وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنے چہرے کو اسی کی طرف سے متوجہ کر لیا جو آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے۔ زمین میں کسی کنجی کی طرح مائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں مشرکین میں سے ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں ماننے والا ہوں میں سے پہلے ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ گناہوں کا بخشنے والا صرف تو ہی ہے، اور مجھ سے برائیوں دور کر دے، کیونکہ برائی تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیری ہی اطاعت کرتا ہوں، تیرے عذاب سے صرف تو ہی پناہ دے سکتا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر آپ قرات کرتے اور رکوع میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں نے تجھ پر ایمان لایا اور تیرے تابع ہوا۔ میرے کان، میری آنکھ، میرا دماغ اور میرے اعضاء سب تیرے لیے جھک گئے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے: اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے ان کے برابر اور مزید جتنا تو چاہے۔ پھر سجدہ کرتے تو دعا پڑھتے: اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیرا ہی تابع ہوں۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اس میں کان آنکھ پیدا کیے، پس وہ بڑا برکت والا ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور میرے ظاہر اور پوشیدہ گناہ، اور وہ بھی جو تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی کہ فرض نماز میں بھی اپنی لینگویج میں جس طرح ہم بول رہے ہیں بنا عربی کے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ تو عربی ہو گئی۔ اگر ہم اس کو کہہ دیں یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو سب سے بلند ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، اے اللہ تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی جہاں کا مالک ہے۔ یا اللہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے، جو نظر آیا ہے، سب تیری خدمت میں ہے۔ یا اللہ تو سب کا جاننے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یعنی کہ ہم نماز کے اندر، رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ کون کہہ رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت علی سے کیا فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کندھوں تک اٹھاتے، قرات کے اختیار پر رکوع میں جاتے وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو شانوں تک اٹھاتے، لیکن تشہد اور سجدوں کے درمیان ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تشہد اور سجدوں کے درمیان ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھا رہے، رکوع سے اٹھتے بھی، لیکن جب سجدے میں جاتے تو سجدے سے اٹھتے تھے تب اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے حضرت علی، ٹھیک ہے، رفع دین کرتے تھے۔ پھر دو رکعت پڑھنے کے بعد، یعنی کہ جب ہم 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
اس وقت میں ہم نے 2 رکعت پوری کر لی، التحیات پڑھ لی، التحیات پڑھنے کے بعد تشہد تک پڑھ کے ہم نے التحیات پوری و رسول تک کے پڑھ کے جب ہم کھڑے ہوں گے اس وقت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے، یعنی کہ پھر دونوں رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ اب دیکھ لو، یعنی کہ جب 2 رکعت پوری ہو گئی تب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تب بھی ہم اپنے کانوں کو جب اللہ اکبر کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک یعنی کہ کانوں تک اٹھائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے سمجھ میں آیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ کی بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ اور لائک کر دینا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور شیئر بھی کر دینا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے رفع الیدین شروع کیا، کچھ لوگ جو رفع دین کرتے ہوں گے ان تک یہ بات تو آ گئی ہوگی ضرور، اور جنہوں نے رفع دین نہیں کیا اور رفع دین کرنا چاہتے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں میں، جو رفع دین کرنا چاہتے ہیں، جب میں نے شروع میں رفع الیدین کیا تو مجھے گاؤں والوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا، اسے مسجد سے باہر نکال دو، اس کی برابر میں کوئی نماز بھی نہ پڑھے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، جو نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے، کبھی جمعہ مل گیا تو پڑھ لیا، جی میں آگے چھوڑ دیا اپنے کام کے چکر میں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس کی برابر میں نماز مت پڑھنا۔ بس مجھے ہی پتا میرے بھائیوں میں نے کتنی دکھ تکلیف جھیل لی۔ سن 2018 سے میں نے رفع الیدین شروع کیا تھا۔ اگر آپ رفع دین کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا، اپنے آپ کو مضبوط کر لینا، کیونکہ میرے بھائیوں کھری کوٹی لوگوں کو سننی پڑے گی، لیکن آپ ان کی سن لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھ لو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، تو لوگوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، سب سے پہلے پتھر ان کے چچا نے مارا۔ آپ کے گھر والے بھی آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، محلے والے بھی، مسجد والے بھی، آپ کے یار دوست بھی، لیکن گھبرانا نہیں میرے دوستو، یہ چند دنوں کی دنیا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑا اجر دے گا۔ جو مزے کی زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ من چاہے مراد پوری کرے گا، جو آپ چاہو گے آپ کو ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی پڑھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا، پورے آیت پڑھ لیں، ان الذین فرقوا دینہم، میرے دماغ سے وقان پھر سے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پوری آیت یاد نہیں آ رہی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا اور گروہ در گروہ پٹ کے، اے نبی جی آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا قرآن کے اندر؟ مسلم، پڑھ لینا، کسی مسجد کے امام سے پوچھ لینا، مولوی صاحب سے، ان کے صاحب سے، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے قرآن کے اندر مسلم، ہم صرف مسلم ہیں، ہمیں مسلم ہونے پر گرو کرنا چاہیے۔ ہاں کی دیوبندی بریلوی، کوئی حال حضرت کا ماننے والا ہے، کوئی کسی کا ماننے والا ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ ہاں اہل حدیث میں ایک بات صحیح ہے، ان میں 2 فرقے اہل حدیث کے اندر، ایک اہل حدیث فرقے والے، ایک اہل حدیث منہج والے، جو منہج والے ان کو بولتے ہیں جب ان کے سامنے کتاب کھول کر دکھائی جاتی ہے تو یہ صرف کتاب کی بات مانتے ہیں، کسی مولوی کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ عالم کیوں نہ ہو، اور کسی عالم سے بحث بھی نہیں کرنا، اگر وہ آپ کو صحیح بات کا جواب دے رہا ٹھیک ہے، نہیں دے رہا تو ان کے ساتھ میں بحث نہیں کرنا، کیونکہ عالم بہت بڑی شے ہے، آپ کی بات نہیں ماننے کا آپ کو جلیل بھی کروا دے گا۔ اگر آپ کو وہ دلیل کے ساتھ میں سمجھا رہا ہے اور صحیح حدیث دکھا رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا۔ ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں جو سنائی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ
ہمارے ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی خبر چل گئی تھی، پوری وائرل ہو گئی تھی کہ بھارت کے اندر نمک بالکل ختم ہو گیا۔ تو دکان والوں کے پاس جو نمک رکھا ہوا تھا، جو 5-5 روپے کے پیکٹ تھے، 100 روپے کے بچے، اور لوگوں نے ایک کٹا خرید لیا، پورے کٹے خرید لیا، یہاں تک کہ گودام تک کے خالی کر دیے، لیکن نمک کی کمی نہیں آئی تھی۔ نمک تو میرے پیارے بھائیوں اتنا ہے سمندر کے اندر، اتنا سمندر کے اندر نمک ہے، قیامت تک کبھی ختم ہونے کا ہی نہیں۔ جی فضیل سے کہتے ہیں کہ سنائی بات پہ یقین کر لینا، اور لوگوں نے یقین کیا تھا، اور پھر بعد میں کہا نہیں یہ تو بات جھوٹی بات تھی بھائی۔ اسی طریقے سے ضعیف حدیث بھی ایسی ہوتی ہے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی اور وہ چل پڑی، اور لوگوں سے ماننا شروع کر دیا کہ بھائی میں نے تو فلاں عالم سے سنا، فلاں عالم جھوٹ نہیں بول سکتا، بول سکتا ہے۔ یہ بزرگ پرستی، بزرگوں کی محبت بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں۔ محبت صرف ہمیں اللہ سے کرنی ہے اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میں سبھی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو، اپنے آپ کو صرف مسلم کہے۔ جو اپنے آپ کو مسلم کہے گا انشاءاللہ تعالی جنت مل جائے گا۔ میں نے تو اسے بھی دیکھ کے دیوبندی کہہ رہے اپنے آپ کو، نماز پڑھتے نہیں، نہ روزہ رکھتے، نہ زکوٰۃ دیتے، ایک دوسرے کا ناحق مال بھی کھا رہے، بیاج کا کام کر رہے۔ مسلمان کا کام بیاج کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے جو بھی سود کھاتا ہو اس کے اللہ رسول کے ساتھ میں اس کی جنگ ہے، بتاؤ، یا پھر کھا رہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سچا ہوتا ہے، بالکل پکا سچا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں سب کچھ بتا کے چلے گئے میرے پیارے بھائیوں، کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، مضبوطی سے پکڑ لے، کبھی گمراہ نہیں ہونے کے۔ ایک اللہ کی رسی، یعنی کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن شریف، اور دوسری کیا ہے؟ میری سنت۔ وہ سنت کیا ملے گی آپ کو؟ حدیث میں اندر ہی ملے گی، اور حدیث بھی لینی ہے جو جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی نا، امام کہتے جن کو، امام مسلم، امام بخاری، امام داؤد، امام ترمذی، سنن ابن ماجہ، جنہوں نے کتاب لکھ کر چلے گئے، امام مالک، امام حنبل، انہوں نے جو حدیث کی تحقیق کری، لوگوں سے حدیث سنی، اگر وہ پوری تحقیق کرنے کے باوجود حدیث صحیح ہوئی تو اس میں لکھ دیا یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر کسی جھوٹے آدمی کو حدیث بیان کر رہا، وہ حدیث کسی سنی بات سے وہ صحیح بولا، اس کی حدیث کی تحقیق کری کہ یہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نہیں، اس حدیث کے اندر لکھ دیا یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو ضعیف بولتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح حدیث پہ عمل کرنا ہے بس انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور مجھے میرے پیارے بھائیوں، اور میں دین کے اندر اور زیادہ سے زیادہ محنت کروں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور شیئر کر دو، لائک کمنٹ کر کے اپنا جواب بتا دو مجھے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔